جیسے ہی ماہین ایک ایس پی آفیسر بنی تو اپنی تعیناتی والے ضلع سے سرکاری گاڑی میں بیٹھی تھی اور سیدھا کراچی کی ایک کالونی میں جا پہنچی، کیونکہ اسے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہاں ایک صاحب فاروق رہتے ہیں، اور وہ گاڑی لے کر اسی کالونی میں آئی اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے فاروق کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جیسے ہی وہ پوچھتی، لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق صاحب اب ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے اور بہو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ سن کر ماہین فوراً ریلوے اسٹیشن پر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پر قدم رکھتی ہے تو پرانی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگتی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ تلاش کرتی ہوئی آخرکار فاروق کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ اسٹیشن کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی حالت دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ماہین انہیں اس حال میں دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ فوراً ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ فاروق صاحب ماہین کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ وہ قسمت کے بہت مارے ہوئے ہوتے ہیں اور ماہین کی حالت بھی اب بہت بدل چکی تھی۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں کہ بیٹی تم کون ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی فوراً ماہین انہیں گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بابا، آپ کو یہ زندگی نہیں گزارنی ہوگی، میں آ گئی ہوں، اب آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ماہین کے ساتھ کھڑے سیکیورٹی مین اور ڈرائیور حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی آفیسر ایک فقیر شخص کو گلے کیوں لگا رہی ہے اور اسے بابا کیوں کہہ رہی ہے۔ اسٹیشن پر موجود کچھ لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ ماہین فاروق صاحب کو سہارا دے کر اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتی ہے، مگر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی تم کون ہو؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہی ہو؟ ماہین نرمی سے بولتی ہے، بابا شاید آپ نے پہچانا نہیں، میرا نام ماہین ہے، آپ نے ایک دن مجھے کھانا کھلا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی فاروق صاحب کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ ماہین انہیں اسٹیشن کے پاس ایک ریسٹورانٹ میں لے جاتی ہے، وہی جگہ جہاں برسوں پہلے فاروق صاحب نے ماہین کو کھانا کھلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ماہین پوچھتی ہے کہ بابا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ تو ٹھیک ٹھاک تھے نا؟ فاروق صاحب کے چہرے پر دکھ کے آثار آ جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بیٹی میں نے تمہیں اس دن بتایا تھا کہ میرا بیٹا اور بہو نشہ کرنے لگے ہیں، اور 1 سال بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ تب سے میں ایسے ہی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں، بھٹکتا چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر ماہین کا بھی دل بھر آیا۔ وہ کہنے لگی، بابا اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور چاہے آپ ان کے ساتھ نہ رہیں مگر انہیں سبق سکھانا ضروری ہے۔ فاروق صاحب پہلے انکار کرتے رہے، مگر جب ماہین بار بار اصرار کرنے لگی تو وہ مان گئے۔ ماہین انہیں سہارا دے کر گاڑی میں بٹھاتی اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر اسی کالونی میں واپس آ جاتی ہے۔ ڈرائیور اور سیکیورٹی مین یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ میڈم کو کیا ہوا ہے، وہ ایک بھیک مانگتے ہوئے شخص کو اپنے ساتھ کیوں لیے پھر رہی ہیں۔ ان کے انداز سے یوں لگتا ہے جیسے اس بزرگ شخص نے شاید کبھی ماہین کی مدد کی ہو۔ گاڑی جب اس کالونی کے مرکزی دروازے پر پہنچتی ہے تو فاروق صاحب کے چہرے پہ لرزش آ جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے کہتے ہیں، بیٹی یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ تو ماہین کہتی ہے کہ بابا اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گاڑی گھر کے سامنے رکتی ہے۔ ماہین گارڈز کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ دروازہ بجاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے ناصر نکلتا ہے، وہ چونک کر بولتا ہے، جی میڈم کس سے ملنا ہے؟ ماہین پیچھے کھڑے فاروق صاحب کو آگے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں پہچانتے ہو ناصر؟ ناصر ایک نظر دیکھتا ہے، لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی اندر سے رنگین سی آواز آتی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی کہتی ہے، ہاں پہچانتی ہوں اس بوڑھے کو، یہی ہمارا پرانا بڈھا ہے جسے ہم نے گھر سے نکالا تھا۔ یہ سن کر ماہین کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ نگین کے منہ پر دے مارتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ناصر کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے مگر ماہین کی سخت نظر اسے خاموش کر دیتی ہے۔ فاروق صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ماہین دونوں میاں بیوی کو کرسی پر بٹھا کر سخت لہجے میں بولتی ہے کہ شرم کرو،
تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اگر ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے تو عزت سے رہنے دیتے۔ اب تم ان کی وہ ساری جائیداد جو دھوکے سے اپنے نام کروائی ہے واپس کرو گے۔ یہ سنتے ہی ناصر اور نگین کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر کہتے ہیں، میڈم غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہڑبڑا کر کہتے ہیں، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ماہین سخت لہجے میں بولتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، قانون میں ایسے نافرمان بچوں کے لیے سزا ہے جو اپنے والدین کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ اگر سچ میں شرمندہ ہو تو یہی وقت ہے توبہ کا۔ یہ سنتے ہی دونوں روتے ہوئے فاروق صاحب کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بس اتنا کافی ہے کہ آج میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ ناصر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کون سی بیٹی؟ آپ کی تو کوئی بیٹی نہیں۔ ماہین مسکرا کر کہتی ہے، ہاں، خون کی بیٹی نہیں مگر دل کی بیٹی ضرور ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب ماہین کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کہتی ہے کہ 3 سال پہلے جب میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، نیسی اسٹیشن پر آئی تھی۔ 3 دن سے بھوکی تھی، میں زندگی ختم کرنے والی تھی کہ اچانک ایک بوڑھے شخص نے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جان لینا گناہ ہے، پھر مجھے ہوٹل میں کھانا کھلایا، اور جب میں نے اپنا دکھ بتایا ان کو تو انہوں نے اپنی بچت میں سے 1,00,000 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں، یہ رقم لے لو اور اپنی زندگی بناؤ، اور وعدہ کرو کہ جب کامیاب ہوگی تو مجھے ضرور یاد کرو گی۔ آج میں اپنا وعدہ پورا کرنے آئی ہوں بابا، اب میں انہیں اپنے بچوں کے ساتھ رکھوں گی۔ گارڈ دروازہ کھولتا ہے۔ ماہین فاروق صاحب کو اپنے ساتھ سرکاری گھر میں لے آتی ہے۔ جب اس کا صاف ستھرا پروکار بنگلہ اندر داخل ہوتے ہی ماہین کہتی ہے کہ بابا کے لیے کمرہ تیار کرو۔ تو فاروق صاحب چاروں طرف دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا بھی کوئی گھر ہوگا۔ ماہین مسکرا کر کہتی ہے، یہ آپ ہی کا گھر ہے بابا۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو فاروق صاحب خوش اور سنبھلنے لگتے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ بیٹی اب تم کامیاب ہو گئی ہو، شادی کر لو، گھر میں بچوں کی ہنسی ہوگی تو میرا دل بھی بہل جائے گا۔ ماہین نرمی سے جواب دیتی ہے، بابا میری ایک بار شادی ہو چکی ہے، دوبارہ نہیں۔ فاروق صاحب حیران ہو کر پوچھتے ہیں، کیوں بیٹی، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ ماہین آہستہ سے کہتی ہے کہ میرے شوہر سرمد مجھ سے محبت کرتے تھے مگر اپنی ماں کے حد سے زیادہ فرما بردار تھے، اور ان کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ سرمد ان کی ہر بات مانتا تھا، آخر کار ایک دن ان کے دباؤ میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور آج تک میری کوئی خبر نہیں لی۔ فاروق صاحب نے آہستہ سے کہا، کیا وہ خوش ہیں؟ ماہین بولی، مجھے نہیں پتا، سنا ہے اس نے اب تک دوسری شادی نہیں کی، شاید اب بھی میرے لیے کچھ احساس باقی ہے، لیکن میں دوبارہ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی۔ فاروق صاحب بولے، بیٹی کبھی کبھی انسان کو دوسرا موقع دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ماہین نے آہستہ سے کہا کہ بابا میری ہمت نہیں ہے۔ چند دن گزر گئے۔ ایک صبح فاروق صاحب نے ماہین کے گھر کے ملازم سے سرمد کا پتہ معلوم کیا اور وہ خود وہاں جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ ماہین ڈیوٹی پر تھی۔ فاروق صاحب نے گاڑی منگوائی اور سرمد کے گھر چلے گئے۔ دروازہ سرمد نے خود کھولا۔ سامنے ایک ضعیف مگر باوقار شخص کو دیکھ کر وہ بولے، بابا جی فرمائیے۔ فاروق صاحب نے مسکرا کر کہا کہ میں ماہین کے حوالے سے آیا ہوں۔ سرمد چونکا۔ ماہین، وہ ٹھیک ہے؟ فاروق صاحب بولے، ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب تو وہ SP آفیسر بھی لگ گئی ہے۔ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی زندگی سنواری اور آج عزت کے مقام پر ہے۔ سرمد کے چہرے پہ حیرت اور نرمی کے تاثرات پھیل گئے۔ مدھم آواز میں بولا، وہ کامیاب ہو گئی بابا، کیا وہ خوش ہے؟ فاروق صاحب مسکرا کر بولے، ہاں مگر دل کے کسی کونے میں ابھی بھی تمہارا ذکر ہے، وہ اب تک تمہیں بھلا نہیں پائی۔ سرمد نے سر جھکا لیا۔ بابا میں نے بہت بڑی غلطی کی، ماں کے کہنے پر ایک ایسی عورت کو گھر سے نکال دیا جو میرا سب کچھ تھی، لیکن میں نے آج تک دوسری شادی نہیں کی۔ فاروق صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں سچ میں احساس ہے تو میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ اسے دیکھ لو۔
سرمد نے فوراً ہاں کر دی تو دونوں گاڑی میں بیٹھ کر واپس ماہین کے گھر آ گئے۔ شام کا وقت تھا، ماہین ڈیوٹی سے لوٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ اندر سے کھلا اور وہ اندر گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ صوفے پہ سرمد بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بابا۔ ماہین چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ فاروق صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں ذرا باہر ٹہلنے جا رہا ہوں، تم دونوں بات کر لو۔ ماہین اور سرمد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر سرمد بولا، ماہین میں بہت شرمندہ ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو، میں آج تک کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ ماہین کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ میں بھی تمہیں دل سے بھول نہیں سکی، سرمد، بس حالات نے جدا کر دیا تھا۔ سرمد نے کہا، اب حالات بدل چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ ماہین خوشی سے سر ہلا دیتی ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر ان آنسوؤں میں سکون تھا۔ کچھ دیر بعد فاروق صاحب گھر واپس نظر آئے، دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بولے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور فاروق صاحب ان کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ اب وہ صرف باپ نہیں بلکہ ایک نعمت بن گئے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ دیکھو، کبھی کسی کی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ ایک دن وہ نیکی تمہیں زندگی بھر کا سکون دے جاتی ہے۔ اور یوں ماہین، سرمد اور فاروق صاحب ایک ہی چھت کے نیچے محبت اور شکر گزاری اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اور آج کی کہانی کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔